بسم اللہ الرحمن الرحیم وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین صدق اللہ العظیم۔ محبت کے ساتھ درود پاک بھی پڑھیے اور تھوڑا سا حرکت میں برکت ہے، تھوڑا سا آگے تشریف لائیے، اکٹھے ہو کر بیٹھتے ہیں، حضور کا ذکر کرتے ہیں۔ پڑھیے ذرا درود پاک، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاۃ والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ۔ ایک چھڑ دو، چھوٹے ٹیک چھڑ دو، ٹیک چھڑ دو، آگے ہو جاؤ، دیوار چھڑ دو، دیوار چھڑ دو، درود پاک پڑھ لو۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله وعلى آلك واصحابك یا سیدی یا خاتم النبیین۔ حضرات گرامی، معزز سامعین، بزرگوں اور دوستو، محترم المقام عزت مآب جناب محترم محمد جمیل صاحب اور ان کے صاحبزادگان اور ان کے اہل خانہ، انہوں نے اس محفل پاک کو سجایا ہے، اور مجھ سے قبل آپ نے بڑے خوبصورت انداز سے حضور علیہ السلام کے اسم گرامی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی فضائل اور تذکرہ علامہ مولانا قاری محمد احسان الحق نقشبندی صاحب سے سماعت کیا، تو چند منٹوں کی حاضری ہے، لیکن آپ کی سبحان اللہ میں، سبحان اللہ، کیونکہ اگر آپ کے بندے سبحان اللہ نہ کہنے تو مینوں تقریر بھول جاندی جی، تقریر سنیے تو سبحان اللہ کہو، سبحان اللہ، جنوں نیند آئی وہ وضو کر لے، اٹھ کے ہاتھ منہ دھو لگے، کیونکہ میں تے تقریر سون نہیں دیتا کدے کسی نوں۔ ہاں جی سبحان اللہ۔ ویسے بھی اسی آدھے ہاں جی تقریر ہے نا بندیاں جاگدے بندیاں سے کری دی ہے، قبرستان جا کے کدی نہیں کری دی۔ سبحان اللہ کہو ذرا، سبحان اللہ، سبحان اللہ اتنی سری کا کہو کہ پنڈ پتہ چلے بھی اتنے پنڈ چ محفل ہو رہی ہے۔ سبحان اللہ، ہاں جی سبحان اللہ، تھوڑی جی ہور کہو، اپنی تھوڑی جی تار جڑ جائے نا تو پھر آپ انشاءاللہ گڈی مدینے لے جانی۔ سبحان اللہ، علامہ صاحب نے ڈرائیور والی سیٹ جڑی نے مینوں دے دیتی ہے، ہاں جی ہاں جی آپ جانا انشاءاللہ تصور وچ مدینہ شریف انشاءاللہ، تے مدینہ شریف تو اگے تے پھر کوئی سٹاپ ہی کوئی نہیں ہے، جی تے جانا آپ انشاءاللہ بغداد وچ ہو کے ہے، انشاءاللہ، ہاں جی بغداد وچ جانا ہے تے پھر آپ جڑا نا کربلا محلہ جانا ہے تے پھر اوتھوں آپ انشاءاللہ سیدھا مدینہ شریف انشاءاللہ۔ ہاں جی۔ تو حضرات گرامی، حضور کے ذکر کی محفل ہے اور بندہ چپ کر کے بیٹھے نا یہ اچھا نہیں لگتا۔ ہاں جی حضور کا ذکر ہو، ہاں جی ہم تو ان کو ماننے والے جو نیزوں پہ بھی بولیں سبحان اللہ، ہاں جی بندہ محفل میں چپ کر کے بیٹھ جائے نا یہ مزہ نہیں آتا۔ ہاں جی تو محفل کا یہ سکون ہے، سرور ہے، محفل کا ذوق ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ کہنے سے خرچہ بھی کوئی نہیں ہوتا، پرچہ بھی کوئی نہیں ہوتا، ہاں جی بندہ بھی کوئی نہیں مرتا سبحان اللہ کہنے سے۔ سبحان اللہ، ہاں خرچہ ہوتا ہے نہ پرچہ ہوتا ہے، ہاں اللہ کے ذکر کا چرچا ضرور ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام آپ ہوا میں پرواز کر رہے تھے تو ایک بندہ نہ کھڑے ہو کے نیچے سے دیکھتا ہے، بکریاں چرا رہا تھا، اور دیکھ کر کہتے ہیں واہ سبحان اللہ کیا شان ہے نبی دی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ تسی بھی کہہ سکتے ہو۔ وہ دیکھ کر نہ کہتا ہے واہ سبحان اللہ کیا شان اللہ نے نبی کو عطا فرمائی ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا ذرا تخت اتارو نہ نیچے، تخت اتارو نہ نیچے۔ تخت اتارا گیا، آپ اس کے پاس گئے اور اس کو روک کر فرمایا بھی کیا کہا تھا، کیا کہا تھا؟ وہ ڈر گیا، پتہ نہیں مجھ سے کیا ہو گیا۔ ہاں جی فرمایا کیا کہا تھا؟ اس نے کہا حضور میں نے سبحان اللہ ہی کہا تھا۔ سبحان اللہ، کہا میں نے سبحان اللہ کہا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا یہ کلمات مجھے اتنے پیارے، میری بادشاہی ساری لے لے۔ سبحان اللہ، ہوں تو سبحان اللہ بن رہا ہے۔ ہاں جی سبحان اللہ کی تھوڑی عادت بن جائے پھر آپ تو تقریر سنانی ہے۔ ہاں جی سارا دن میں تقریر ہی یاد کی ہے جو ویسے۔ ہاں جی تو
حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کیا کہا تھا؟ اس نے کہا حضور میں نے سبحان اللہ ہی کہا تھا. تو فرمایا یہ کلمات مجھے اتنے پیارے ہیں کہ میری کوئی بندہ ساری بادشاہی لے لے اور یہ کلمات سناتا رہے میں اس کو دے دوں گا. فرمایا بادشاہی سے یہ کلمات مجھے محبوب ہیں. تو سلیمان علیہ السلام کی بادشاہی ایک طرف ہو، رب کا ذکر ایک طرف ہو. تو فرمایا مجھے یہ کلمات پیارے ہیں. کون سے؟ سبحان اللہ. کون سے؟ سبحان اللہ. پھر کہ یہ کون سے؟ سبحان اللہ. حالے پنڈ جماعت کوئی نہیں گئی. سبحان اللہ. تھوڑا ایک باری پھر کیسے سبحان اللہ. تو حضرات گرامی ہن تسی جاگ گئے ہو ویسے. ہاں جی. تو حضرات گرامی سورہ آل عمران کی میں نے آیت کریمہ پڑھی ہے، اسی کے تحت دو چار باتیں میں نے عرض کرنی ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ ارضها السماوات والارض اعدت للمتقین. فرمایا کہ اللہ کی جنت کی طرف دوڑو، اللہ کی مغفرت کی طرف دوڑو. وہ جنت کتنی بڑی ہے اللہ نے اس کی ایک مثال دی ہے. فرمایا وہ جنت ارضها السماوات والارض. فرمایا وہ جنت جو اللہ نے بنائی ہے نا وہ اتنی بڑی ہے، اتنی بڑی ہے کہ فرمایا اگر تم اس کی چوڑائی کی مثال دیکھنا چاہتے ہو نا، فرمایا جو رب نے جنت بنائی ہے فرمایا وہ چوڑی اتنی زیادہ ہے کہ ساتوں زمینیں جو ہے نا ان کو قطار میں رکھا جائے اور پھر ساتوں آسمان جو ہیں ان کو ایک قطار میں رکھا جائے. فرمایا جتنی لمبائی یہ زمینوں کو رکھ کر اور آسمانوں کو ملا کر فرمایا جتنی لمبائی بنے گی فرمایا اللہ کی بنائی ہوئی جنت کی یہ چوڑائی ہے. مسئلہ سمجھ ہے؟ ذرا سبحان اللہ کہو. مسئلہ بڑا اہم ہے، جڑا حل پکڑنا ہے، جڑا نتیجہ کرنا ہے وہ اس تو بھی مزیدار ہے. قرآن میں آتا ہے کہ رب کی جو بنائی ہوئی جنت ہے نا فرمایا 7 زمینیں ہیں. یہ ایک زمین اتنی بڑی ہے، پھر دوسری زمین، پھر تیسری، پھر چوتھی، پھر 5ویں، پھر 6ٹھی، پھر 7ویں. فرمایا ان 7 زمینوں کو ایک قطار میں رکھا جاؤ. ایک زمین کی لمبائی ہماری عقل میں نہیں آتی. فرمایا 7 زمینوں کو رکھ دو. پھر آگے فرمایا 7 زمینوں پہ بات ختم نہیں ہوئی. فرمایا 7 آسمان جو ہیں ان کو بھی جو ہے قطار میں لگا دو. 7 آسمان اور 7 زمینیں ان کو ملا کر جتنی فرمایا تمہاری لمبائی بنے گی اللہ کی بنائی ہوئی ایک جنت کی چوڑائی بنتی ہے. ایک جنت کی چوڑائی بنتی ہے. تو آپ کو پتا ہے کوئی مکان بنایا جائے اس کی چوڑائی تھوڑی ہوتی ہے، لمبائی زیادہ ہوتی ہے. جب رب کی بنائی ہوئی جنت کی چوڑائی اتنی زیادہ ہے تو پھر اس کی لمبائی کتنی زیادہ ہوگی؟ ہاں جی. جب چوڑائی ہماری عقل میں نہیں آ سکتی، جب ہم جنت کی چوڑائی کا اندازہ نہیں لگا سکتے تو پھر اس جنت کی لمبائی جو ہے وہ اندازے میں آ ہی نہیں سکتی. تو پھر آگے پڑھیے تفسیر روح البیان میں روایت موجود ہے کہ اللہ نے جو جنتیں بنائی ہیں نا وہ جنت ایک نہیں ہے، جنتیں پوری 8 ہیں. جنت ایک نہیں ہے، جنتیں 8 ہیں. اب جنتیں 8 ہیں، رب کی ایک جنت عقل میں نہیں آ سکتی تو پھر وہ 8 جنتیں عقل میں کیسے آئیں گی جو رب نے بنائی ہیں؟ تو فرمایا 8 جنتیں ہیں. ایک جنت کی مثال اللہ نے دی ہے کہ وہ اتنی بڑی ہے کہ 7 زمینیں اور 7 آسمان جو ہیں ان کی لمبائی تھوڑی ہے، اس کی چوڑائی جو ہے وہ زیادہ ہے. جب یہ بات سمجھ آ گئی کہ 8 جنتیں ہیں، ایک جنت کا اندازہ بندہ زمین پہ بیٹھ کر جو ہے وہ نہیں کر سکتا تو پھر 8 جنتیں ہیں. بخاری شریف کی ایک حدیث پاک ہے، حضور کی ایک صحابیہ، حضور کی ایک خادمہ، حضور کی ایک لونڈی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، آ کر عرض کرتی ہے یا رسول اللہ علیہ السلام میرا ماں باپ آپ پر قربان ہو، مجھے فرمائیے، مجھے بتائیے میرا بیٹا جو ہے وہ جنگ میں شہید ہو گیا ہے، آپ مجھے بتائیے میرا بیٹا جنت میں ہے یا جنت کے علاوہ جہنم میں ہے؟ اگر جہنم میں ہے تو رونے کی اجازت عطا فرمائیے، غم ہلکا ہو جائے گا. اگر جنت میں ہے تو پھر مجھے رونے کی ضرورت نہیں ہے. تو حضور نے مدینے میں بیٹھ کر ایسے نظر کو اٹھایا
حضور نے مدینے میں بیٹھ کر ایسے نظر کو اٹھایا تو جو جنت ہے نا یہ عند سدرۃ المنتہا، ہاں جی عندہا جنت المأویٰ، یہ جنت جو ہے یہ سدرۃ المنتہا سے بھی اوپر ہے۔ حضور زمین پر بیٹھے ہیں، حضور نظر اٹھائے، حضور فرمائے تیرا بیٹا جو ہے نا عام جنت میں نہیں ہے، تیرا بیٹا جنت الفردوس میں پہنچ چکا ہے۔ رسالت تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد۔ ہاں جی حضور مدینہ شریف میں بیٹھ کر زمین پر تشریف فرما ہو کر ایسے نظر کو اٹھائیں تو اسی نظر میں حضور پہلی جنت کی بھی سیر کریں۔ اتنی بڑی جنت ہے ہماری عقل میں نہیں آ سکتی۔ حضور نظر کو اٹھائیں، ساتوں آسمانوں سے اوپر سدرہ ہے اور سدرہ سے بھی آگے جو ہے وہ جنت ہے۔ حضور زمین پر بیٹھ کر نظر کو اٹھائیں، پہلی جنت بھی دیکھیں، دوسری بھی دیکھیں، تیسری بھی دیکھیں، چوتھی بھی دیکھیں، پانچویں بھی جنت دیکھیں، چھٹی بھی، ساتویں بھی اور آٹھویں جنت کو دیکھ کر جو سب سے بلند جنت ہے جس کا نام جنت الفردوس ہے، حضور فرمائے تیرا بیٹا عام جنت میں نہیں جنت الفردوس میں پہنچ چکا ہے۔ تو اس نبی کی نگاہ اور اس نبی کی بصارت کا عالم کیا ہوگا جو نبی زمین پر بیٹھ کر جو ہے آٹھوں جنتوں کی ایک نظر میں سیر کر لیتا ہے، تو پھر 215 مدینے سے کوئی دور ہے؟ اس نبی کی بصارت کا عالم یہ ہے۔ حضور علیہ السلام فرمائے انی لعارف حجرا بمکہ تھا، فرمایا حضور نے میں اس پتھر کو جانتا ہوں کانا یسلم علیہ قبل ان ابعث او کما قال، حضور نے فرمایا جو پتھر مجھ پر جو اعلان نبوت کرنے سے پہلے فرمایا اعلان نبوت میں نے نہیں کیا تھا وہ اس سے پہلے مجھ پہ درود پڑھتا تھا، فرمایا میں تو اس پتھر کو جانتا ہوں، سبحان اللہ، فرمایا میں اس پتھر کو جانتا ہوں جو نبی پتھر کو جانے، جس نبی سے پتھر پوشیدہ کوئی نہیں، ہاں جی تو اس نبی سے امتی بھی پوشیدہ کوئی نہیں، جو نبی پتھر کا درود سنے، جو نبی پتھر کو جانے، جو نبی فرمائے ھذا جبل احد نحبنا ونحبہ او کما قال، جو نبی فرمائے یہ جو جبل احد ہے، یہ جو پہاڑ احد ہے، فرمایا یہ مجھ سے پیار کرتا ہے میں اس سے پیار کرتا ہوں۔ جو نبی احد پہاڑ کی محبت جانے، پہاڑ میں پتھر میں کبھی کسی نے زبان دیکھی؟ پتھر کو بولتے ہوئے کبھی کسی نے دیکھا؟ ہاں جی پتھر کا جسم ہے اس میں دل تو کوئی نہیں، ہاں جی پتھر میں جسم تو ہے زبان اس کی نہیں ہے، لیکن قربان جائیں ایک پتھر ایسا ہے جس کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ زبان بھی عطا فرمائے گا، آنکھیں بھی عطا فرمائے گا، زبان بھی عطا فرمائے گا، آنکھیں بھی عطا فرمائے گا۔ وہ کون سا پتھر ہے؟ وہ حجر اسود ہے، وہ حجر اسود ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، اللہ اس کو آنکھیں بھی عطا فرمائے گا، اللہ اس کو زبان بھی عطا فرمائے گا، اور جس نے ایمان کی حالت میں یہ جملہ سننے والا ہے، یہ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، میں کوئی بات یا اخبار کی بات نہیں کر رہا، حدیث سنا رہا ہوں، ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، حضور نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ اس حجر اسود کو، اس پتھر کو اللہ زبان بھی عطا فرمائے گا، اللہ اس کو آنکھیں بھی عطا فرمائے گا، اور جس نے بھی اس کو ایمان کی حالت میں چوما ہوگا قیامت کے دن اس کو جانے گا، اس کو پہچانے گا اور اس کی شفاعت بھی کرے گا اور جنت میں لے کر جائے گا۔ اچھا پتھر شفاعت کرے، پتھر جانے، پتھر پہچانے، اچھا پتھر کو یہ بھی پتا ہے کہ کس نے چوما ہے، کب سے پتھر لگا ہوا ہے، بابا جی کب سے پتھر لگا ہوا ہے، حجر اسود کب سے ہے، قیامت تک رہے گا، لوگ آ رہے آتے رہیں گے قیامت تک، اس کو چوما جائے گا، چوما جا رہا ہے، ہاں جی قیامت تک چوما جائے
گا، لیکن قربان جائے یہ تو حجر اسود کی شان ہے کہ اس کو اللہ نے اتنی عقل، فہم اور سمجھ عطا فرمائی ہے، اس کو پتہ ہے کس نے چوما ہے کس نے نہیں چوما، اس کو یہ بھی پتہ ہے کس نے ایمان میں چوما ہے کس نے بغیر ایمان کے چوما ہے۔ یعنی پتھر کو پتہ ہے، ولی کو کوئی نہیں پتہ۔ یعنی پتھر کو پتہ ہے، رب کے بندوں کو کوئی نہیں پتہ۔ یعنی پتھر کی نگاہ مانتا ہے، نبی کی نگاہ مانتے ہوئے کیا ہوتا ہے؟ یعنی حضرت فاروق اعظم کا زمانہ ہے، ریاض النظرہ کی حدیث پاک ہے، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، آپ امیر المومنین ہیں، دور خلافت ہے، حضرت شیر خدا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم رات کو خواب دیکھا۔ خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ حضور علیہ السلام فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت علی فرماتے ہیں میں نے خواب دیکھا، فجر کی نماز میں نے حضور کے پیچھے پڑھی۔ اچھا خواب بیان کر رہے ہیں، فجر کی نماز حضور کے پیچھے پڑھی، نماز ادا کی، نماز ادا کرنے کے بعد حضور فوراً چہرہ مبارک جو ہے وہ صحابہ کرام کی طرف پھیر لیتے تھے۔ ہاں جی، حضور نے اپنی عادت کے مطابق چہرہ پھیرا صحابہ کرام کی طرف، ایک کھجوروں کا جو ٹوکرا ہے نا وہ حضور کی بارگاہ میں تحفہ کسی نے پیش کر دیا۔ ہاں جی، جب تحفہ پیش ہوا نا تو سرکار علیہ السلام نے ایک کھجور اٹھائی، تو جو رکھا ایک کھجور اٹھائی، اور تسی سبحان اللہ نام ہی آپ کو تو خیر ہے، اور میں ادھر گھنٹہ لا لینا ہے۔ ہاں جی، حضور علیہ السلام نے ایک کھجور اٹھائی، اس کی گٹھلی اندر سے گھٹک جو ہے اس کو نکالا، اور وہ کھجور جو ہے نا گٹھلی نکال کر سرکار نے فرمایا اے علی ذرا قریب آنا۔ حضرت علی فرماتے خواب ہے۔ حضرت علی سے سرکار نے فرمایا علی ذرا قریب آنا۔ حضرت علی قریب ہوئے، حضور نے فرمایا منہ کھولنا۔ تو حضور نے اپنے ہاتھ سے حضرت علی کو کھجور عطا فرمائی۔ اللہ اکبر، قربان جائیں، یہ مسئلہ یاد رکھیں، حضور جس کو خواب میں آ کر جو بھی عطا فرما دیں وہ خواب نہیں ہوتا، حضور حقیقت میں عطا فرما دیتے ہیں۔ اس طرح کے واقعات میں جہاں سینکڑوں چھوڑ عرض کر سکتا ہوں۔ تو بہرحال حضور علیہ السلام خواب میں جو عطا فرمائے وہ حقیقت میں ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ادھر حضور نے کھجور عطا فرمائی، ادھر فجر کی اذان مؤذن نے کہی اللہ اکبر اللہ اکبر، میری آنکھ کھلی، میں جب بیدار ہوا نا تو وہ کھجور کا ذائقہ جو ہے نا وہ میرے منہ میں تھا۔ حضور نے خواب میں عطا فرمایا۔ بزرگوں نے واقعہ بیان کیا کہ ایک عاشق مدینے گیا، جا کے اس نے ڈیرہ ہی لگا لیا، کہا حضور کھانا عطا فرمائیے اور اپنے ہاتھ سے عطا فرمائیے۔ کوئی عاشق ہوتے ہیں ایسے بھی، اعلیٰ حضرت بھی حضور کی بارگاہ میں گئے، کہا حضور دیدار کروائیے نا۔ پھر ایک دن گزر گیا، دوسرا دن گزر گیا، تیسرا دن آیا نا تو پھر عشق مچلا، عشق جوبن پہ آیا۔ پھر اعلیٰ حضرت نے کہا وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں وہ یوں ہی در بدر خار پھرتے ہیں۔ کوئی کیوں پوچھے تیری بات اے رضا، کوئی کیوں پوچھے تیری بات اے رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ تو حضور نے پردے اٹھا دیے، اعلیٰ حضرت کو جاگتی آنکھوں سے اپنا دیدار عطا فرما دیا۔ ہو سے ہی کوئی اندر کچھ ہو سے ہی وہ عطا فرماتے ہیں۔ عاشق نے زد لگا لی، حضور کھانا عطا فرمائیے، اپنے ہاتھ سے عطا فرمائیے۔ وقت گزرتا رہا، بھوک کا زور ہوا، بے ہوشی طاری ہوگی، زمین پر گرا۔ جب زمین پر گرا آنکھ بند ہو گئی، حقیقی کھل گئی، کسی نے آ کر ٹھوکر لگائی، اٹھ۔ اس نے کہا کیوں، کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا جس کو پکار رہا ہے، جس کو بلا رہا ہے وہ آ گئے ہیں، جس کو بلا رہا ہے وہ آ گئے ہیں۔ حضور نے ایک روٹی ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے، دیوانے کو اٹھایا، حضور نے روٹی کھلائی، آدھی روٹی کھلائی تو اس کی آنکھ کھل گئی، باقی ہاتھ میں ہے۔ آدھی روٹی کھا لی جو ہے، سبحان اللہ، آدھی روٹی کھا لی اور آدھی روٹی ہاتھ میں ہے۔ وقت کا مدینے کا حاکم اس کے پاس آ گیا، اس کو کہا چل تیری مہمان نوازی آج میں نے کرنی ہے، تو میرا مہمان ہے۔ اس نے کہا خیر ہے۔ اس نے کہا چوتھا دن ہو گیا، ضد کر کے بیٹھا ہے، ہن کہندا خیر ہے۔
اس نے مہمان نوازی کی، گھر لے گیا، طرح طرح کے کھانے اس کے سامنے رکھے۔ جب وہ کھانے کھا چکا نا تو کہنے لگا وہ آدھی روٹی تو دے دے، یہ میں نے تیری میں مہمان نوازی کی ہے، آدھی روٹی دے دے۔ اس نے کہا یہی تو زندگی کا سرمایہ ہے، یہی تو زندگی کی کمائی ہے، اور وہ بھی تجھے دے دوں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میں بات عرض کرنے لگا تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آنکھ کھلی، کھجور کا ذائقہ منہ میں ہے جو رات کو خواب میں حضور نے عطا فرمائی تھی، ذائقہ موجود ہے۔ فجر کی اذان ہوئی، خواب زیر میں ہے، اور ایسے ہی دیکھا جیسے بندہ جاگ رہا ہے۔ مسجد میں گئے، جب مسجد میں پہنچے تو حضور کے مصلی پر حضرت فاروق اعظم، حضرت فاروق اعظم کے پیچھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھی، نماز ادا کی۔ فرماتے میں قریب ہوا کہ میں خواب نہ سناؤں، فرماتے میں قریب ہوا کہ خواب نہ سناؤں۔ تو فرماتے جب میں قریب ہوا نا کیا دیکھتا ہوں، ایک کھجوروں کا ٹوکرا تحفہ آ جاتا ہے۔ جب کھجوروں کا ٹوکرا تحفہ آیا، حضرت فاروق اعظم نے قبول کیا، قبول کر کے ایک کھجور اٹھائی، اس کی گٹلی نکالی اور نکال کر فرمایا اے علی ذرا قریب ہو نا۔ پتہ نہیں کہاں بیٹھے ہیں یار، سبحان اللہ، دیکھو مسجد جانا چاہیے یار۔ ہاں جی، حضرت فاروق اعظم نے فرمایا اے علی قریب ہو نا، باقی کھجوروں کا اس کو تقسیم کر دو۔ وہ تقسیم کرنے لگ گئے۔ حضرت علی سے حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں اے علی ذرا قریب ہو، گٹلی نکالی، فرمایا ذرا منہ کھولیے نا۔ منہ کھولا تو حضرت فاروق اعظم نے کھجور عطا فرمائی، حضرت شیر خدا نے کھائی۔ آ کر حضرت شیر خدا نے حضرت فاروق اعظم سے فرمایا اے امیر المومنین ایک اور مل سکتی ہے؟ اللہ اکبر۔ حضرت شیر خدا فرماتے ہیں اے امیر المومنین ایک اور مل سکتی ہے؟ تو حضرت فاروق اعظم نے فرمایا اے علی اگر رات کو خواب میں، بڑھ دیجئے بس، حضرت فاروق اعظم نے فرمایا اے علی اگر رات کو حضور نے دوسری عطا فرمائی ہے تو پھر عمر بھی دے سکتا ہے۔ فرمایا جب حضور نے دوسری نہیں دی تو پھر عمر سے کیسے مانگ رہے ہو؟ اللہ اکبر۔ تو یہ فراست ہے، اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ۔ فرمایا مومن کی فراست سے بچا کرو، یہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ اگر عام مومن رب کے نور سے دیکھتا ہے تو جن کو حضور نے فرمایا ہو ابو بکر اور عمر یہ میری آنکھوں کی طرح ہے، تو اس فرمان کا، اس قول کا فیض یہ ملا ہے کہ علی خواب دیکھ رہے ہیں، عمر حقیقت میں دیکھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، وہ خواب دیکھ رہے ہیں، یہ حقیقت میں دیکھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ تو حضور کے غلاموں کی شان ہے، یہ شان ہے خدمتگاروں کی۔ تو پھر سرکار کا عالم کیا ہوگا؟ ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، تو پھر دیدار کا عالم کیا ہوگا؟ اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی کہ جیسے ہے میری سرکار، ایسا نہیں کوئی۔ جس سمت اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، جس سمت اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ حضرت ابو بکر شبلی رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ بغداد کے مجذوب بزرگ ہیں، بغداد شریف کے مجذوب بزرگ ہیں۔ مجذوب کہتے ہیں کہ جو اللہ اللہ کرتا رہے دنیا کی خبر ہی کوئی نہ ہو، مجذوب ہے۔ آسان سی میں نے تعریف کی ہے، اللہ اللہ کرتا رہے دنیا کی خبر ہی کوئی نہ ہو۔ ہاں جی، تو مجذوب بزرگ تھے حضرت ابو بکر شبلی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ آپ نا بغداد کے لوگ بچے آپ کو مذاق کرتے تھے، تو ایک دن آپ حضرت ابو بکر مجاہد رحمت اللہ تعالی علیہ کی مجلس میں گئے، وہ کھڑے ہو گئے، استقبال کیا، سینے سے لگایا، پشانی کو چوما۔ جو مریدین بیٹھے تھے نا انہوں نے کہا حضور ہم تو اس کو مجذوب کہتے ہیں، ہم تو اس کو جو ہے پاگل کہتے ہیں، آپ اس کو اتنی عزت عطا فرما رہے ہیں، خیر تو ہے، آپ اس کو اتنی عزت عطا فرما رہے ہیں، جبکہ بغداد کے بچے اس کو پاگل کہتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں اس کا، آپ اس کو اتنی عزت عطا فرما رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا رات کو میں نے خواب دیکھا، میں حضور کی کچہری میں تھا۔ وہ صحابہ حضوری بزرگ تھے، ہاں جی، وہ صحابہ حضوری بزرگ تھے، حضرت ابو بکر مجاہد۔
रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाया रात को मैं हुजूर की कचहरी में था, मैंने ख्वाब में देखा कि यही हजरत अबू बकर शिबली हुजूर की खिदमत में गए तो सरकार ने खड़े होकर इसका इस्तकबाल किया है। अल्लाहु अकबर। सरकार ने खड़े होकर इसका इस्तकबाल किया है और हुजूर ने इसको सीने से लगाया है, हुजूर ने इसकी पेशानी को चूमा है। मैं तो हुजूर की सुन्नत को अदा कर रहा हूँ, मैं तो हुजूर की सुन्नत को अदा कर रहा हूँ। मैंने हुजूर को देखा तो मैंने भी सरकार की बारगाह में अर्ज की, हुजूर हम तो इसको मजूब कहते हैं, पागल कहते हैं, बच्चे इसका मजाक उड़ाते हैं, आप इतना इकराम, आप इतनी तकरीम, इतनी इज्जत अता फरमा रहे हैं। तो सरकार ने फरमाया इसको इज्जत इसलिए अता फरमा रहा हूँ, फरमाया इसलिए कि ये हर नमाज के बाद दरूद पढ़ता है। सुभान अल्लाह। नमाज भी पढ़ता है और हर नमाज के बाद 3 बार दरूद पढ़ता है, सल्लल्लाहु अलैका या मोहम्मद, और फिर 3 बार ऐद पढ़ता है, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनितुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीन रऊफुर रहीम। फरमाया हर नमाज के बाद 3 बार ऐद पढ़ता है और 3 बार दरूद पढ़ता है। फरमाया इसी की वजह से तो मैं इज्जत अता फरमा रहा हूँ। तो आज करने का मकसद है जो नबी नमाज को भी जाने, जिस नबी को पता है दरूद कौन पढ़ रहा है, कितनी बार पढ़ रहा है, कहाँ पढ़ रहा है, ये नबी को अल्लाह ने निगाह अता फरमाई है कि जिसका फैज़ है नबी आज भी जानते हैं कौन है जो मेरी जात पे दरूद पढ़ रहा है। हुजूर जानते हैं, हुजूर की निगाह से कोई शय पोशीदा नहीं है। सरकार ने फरमाया अल्लाह ने सारी दुनिया को मेरी हथेली की मिसल कर दिया है। और मैं हथेली की मिसल सारी दुनिया को देख रहा हूँ। यहाँ जमीन नहीं का, दुनिया का है। दुनिया में ये तुम्हारी जमीन भी है, 7 जमीनों 7 आसमान है, इसमें सूरज भी आता है और सूरज के अलावा जितने सैयारे, ये प्लूटो, मुश्तरी वगैरह वगैरह, ये सारी दुनिया है। और हुजूर फरमाते ये सारी दुनिया मेरी हथेली है। सुभान अल्लाह। हाँ जी, हुजूर फरमाया मैं क़यामत तक के लिए हर शय देख रहा हूँ। अच्छा, यहाँ निगाह की बात आई तो मैं एक और बात अर्ज करूँ। कुरान में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया अलम तरा कैफा फअला रब्बुका बि अस्हाबिल फील। फरमाया महबूब आपने नहीं देखा कि ये हाथी वालों का क्या हाल हुआ? थकते नहीं गए हो यार? लंगर हाले गर्म ही है। सुभान अल्लाह। हाँ जी, बस आखिरी बातें कर रहा हूँ। फरमाया ऐ महबूब आपने देखा नहीं कि हाथी वालों का क्या हाल किया? ये अंदाज क्या बताता है? हालांकि वजह रखने इस मसले पर, हालांकि हुजूर की जब विलादत हुई ना, हाथी का वाकया जो पहले वाकया पेश हो चुका था, हुजूर इस वाकये के चंद महीने या साल कह ले, हुजूर बाद में पैदा हुए। ये वाकया पहले हुआ है और रब फरमाता है अलम तरा कैफा फअला रब्बुका बि अस्हाबिल फील। ऐ महबूब आपने देखा नहीं ये हाथी वालों का क्या हाल हुआ? मालूम हुआ हुजूर पैदा बाद में हुए हैं, लेकिन हुजूर को खबर पहले की भी है। तो फिर एक और बात देखिए, कुरान से याद करता हूँ, व इज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा। फरमाया ऐ महबूब याद करो। इज़ क़ाल, इज़ का मैंने उसको यहाँ बुझीदा है। हाँ जी, यहाँ क्लास तो लगी नहीं कि मैं यहाँ सारी वजाहत करूँ, सिर्फ मसला करना है। फरमाया व इज़ क़ाल रब्बुका, ऐ महबूब याद करो जब तुम्हारा रब फरिश्तों से कहा रहा था, फरिश्तों से फरमा रहा था क्या कि मैं जमीन में एक खलीफा पैदा करने वाला हूँ। याद किसको कराया जाता है भाई? याद किसको कराया जाता है? जो मौजूद हो, जिसके सामने हो। पता चला आदम बाद में पैदा हुए हैं, हुजूर पहले पैदा हुए हैं। ये अंदाज बताता है अलम तरा अन्नल्लाह खलक़ समावाति वल अर्द। फरमाया महबूब आपने देखा नहीं रब ने जमीनें कैसे पैदा की? सुभान अल्लाह। अलम तरा, अलम तरा, ऐ महबूब आपने देखा नहीं? लामा साहब, अलम तरा, ऐ महबूब आपने देखा नहीं? अल्लाह ताला ने कैसे जमीन को पैदा किया, कैसे आसमान बनाए? मालूम हुआ जमीन भी हुजूर के सामने बनी, आसमान भी हुजूर के सामने बने, आदम भी हुजूर के सामने बने हैं। हुजूर का नूर अल्लाह ने सबसे पहले पैदा फरमाया है। अल्लाह अकबर, ये कुरान है।
میں بالکل آخری بات الخصائص الکبریٰ سے ایک روایت عرض کر کے پھر سلام پڑھتے ہیں. حضرت ابو قباس سارے کہہ دے رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں. لے آئیں تبرک لے آئیں, آخری ہے. ہاں جی ہوں تو سبحان اللہ کہہ سکتے. حضرت ابو قباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں. آپ خود اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں. فرماتے جنگ بدر جب ہوئی نا تو میں کافروں کی طرف سے تھا. فرماتے ہیں کہ جب میں کافروں کی طرف سے گیا, ہم نے مسلمانوں کو دیکھا 313, ہم 1000, ہمارے پاس جنگی سامان, ہمارے پاس سواریاں, ادھر سامان بھی کوئی نہیں, سواریاں بھی کوئی نہیں. اور حالت کیا, 17 رمضان کا روزہ. صحابہ کرام نے جس گٹھلی پہ روزہ رکھا ہے اسی پہ افطار کیا ہے. حالت یہ ہے صحابہ کرام کی. اب حضرت ابو قباس کہتے کہ ہم نے دیکھا, دل میں سوچا کہ یار نہ ان سے تو لڑنے کی بات ہی کوئی نہیں ہے, ان سے ہم نے کیا لڑائی کرنی ہے, رسیاں کٹھی کرو, ان کو تو باندھ کر ہم مکے لے جائیں گے. تعداد دیکھ کر ذہن میں تکبر آیا. ہاں جی فرماتے ہم یہ سوچ رہے تھے کہ لڑنے کی تو عادت ہی کوئی نہیں ہے, تعداد ہی تھوڑی سی ہے, جسم بھی کمزور سے ہے. ہاں جی اور جنگی سامان بھی ان کے پاس کوئی نہیں ہے, سواریاں بھی کوئی نہیں ہے, تو لہذا فتح تو ہماری پکی ہے, ہم تو ان سے ہار ہی نہیں سکتے. تو فرماتے پھر جب جنگ ہوئی نا, اللہ نے پھر فرشتوں سے مدد فرمائی نا. ہاں جی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا حل اتاک ابراہیم ضیف ابراہیم المکرمین. فرمایا محبوب آپ کو ابراہیم کے مکرم عزت والے مہمانوں کی خبر نہیں پہنچی کہ فرشتے جو ہیں حضرت ابراہیم کے پاس مہمان بن کر آتے ہیں. حضرت ابراہیم کے پاس فرشتے مہمان بن کر آتے ہیں, اور حضور کے پاس مہمان بن کے نہیں, حضور کے غلام بن کر آتے ہیں. وہاں مہمان بن کر آئیں اور یہاں مجاہد بن کر آئیں. ہاں جی یہاں جبریل بھی نے بھی تلوار پکڑی ہوئی ہے. صحابہ کرام کہتے ہیں کہ بدر کے موقع پر ہم تلوار بعد میں چلاتے تھے, کافر کا سر پہلے اڑ جاتا تھا. ہاں جی حضور سے عرض کیا تو حضور نے فرمایا وہ کوئی اور نہیں تھے, وہ فرشتے تھے. اللہ نے پہلے 3000 فرشتہ بھیجا, پھر 5000 بھیجا. ہاں جی 5000 فرشتہ آیا. بدر کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی. اور یہاں غیر ایک بات لکھتے بڑی پیاری ہے, جنگ ختم ہو گئی, حضور نماز میں کھڑے ہو گئے. کہیے ذرا سبحان اللہ. حضور نماز پڑھا رہے ہیں تو جبریل نے کہا کہ جنگ تو ہو گئی ہے ختم, ڈیوٹی تو ہو گئی ہے ختم, اب چلتے ہیں پھر اپنی جگہ پر, چلتے ہیں اپنی ڈیوٹی پر, چلتے ہیں پھر سدرا پر. جب اوپر گئے نا تو آسمان کا دروازہ بند, آسمان کا دروازہ بند. جبریل نے کہا خیر ہے آج دروازہ بند ہے. تو آگے سے پتہ کیا جواب آتا ہے, انہوں نے کہا جس کے پاس گیا تھا ان سے پوچھا بھی ہے کہ نہیں. جبریل نے کہا جنگ تو ختم ہو گئی ہے. فرمایا جنگ ہی ختم ہوئی ہے نا, اجازت تو نہیں نہ ملی. فرمایا بھیجا جو ان کے پاس ہے پوچھ کے آ. ہاں جی اللہ اکبر. تو حضرت ابو قباس کہتے ہیں جب جنگ شروع ہوئی تو مسلمانوں کو اللہ نے فتح عطا فرمائی, مدد فرمائی. ہم بھاگ رہے تھے. فرماتے ہم بھاگ رہے تھے, بڑے بڑے کافر, بڑے بڑے پہلوان میرے ساتھ بھاگ رہے تھے. کہتے جب بھاگ رہا تھا نا میں, میرے ساتھ میں نے اپنے سے بڑے پہلوانوں کو بھی دیکھا. تو کہتے جب میں نے ان کو دیکھا نا تو میں نے دل میں ایک بات سوچی, میں نے ایک دل میں بات سوچی کہ آج ان کو کیا ہو گیا ہے, بڑے پہلوان بنے پھرتے تھے, آج تو عورتوں کی طرح بزدل ہو گئے, آج بھاگ رہے ہیں ڈر کر. ہاں جی کہتے میں بھی بھاگ رہا تھا اور ان کو دیکھ کر, دیگر کافروں کو, پہلوانوں کو دیکھ کر میرے دل میں خیال آیا کہ آج یہ بزدل ہو کر عورتوں کی طرح کیوں بھاگ رہے ہیں. کہتے وقت گزر گیا, میں گھر چلا گیا, وقت گزرتا رہا. یہ دل کی بات جو ہے نا, نہ میں نے بیوی کو بتائی, نہ میں نے بیٹوں کو بتائی, نہ خاندان والوں کو بتائی, نہ دوستوں کو بتائی, نہ رشتہ داروں کو بتائی. دل کا راز تھا, دل میں تھا
کسی سے میں نے بات نہیں کی. وقت گزرتا رہا, مسلمانوں کا روب جو ہے وہ طاری ہوتا رہا, حتیٰ کہ اسلام جو ہے وہ میرے دل میں بھی روب ڈال گیا, میرے دل میں بھی جو ہے اسلام کی محبت پیدا ہو گئی. میں نے کہا ابو قباس اب چھوڑ ساری باتیں, چل مدینے, حضور کی بارگاہ میں چلتے ہیں اور کلمہ پڑھتے ہیں, مسلمان ہو جاتے ہیں. کہتے ہیں کہ اس نیت سے میں نے مکہ چھوڑا, ہجرت کر کے مدینے آیا, پوچھتے ہوئے حضور کی خدمت میں جب آیا تو حضور کی بارگاہ میں آ کر میں بیٹھا. میں نے آ کر عرض کی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. تو فرماتے حضور نے مجھے دیکھا, میرے ابھی سلام کا جواب نہیں دیا اور مجھ سے فرمایا اے ابو قباس تو وہی ہے نا. اس بات پہ غور کرنا ہے. ہاں جی, علامہ باقی بھی لکھ رہے ہیں, علامہ سیوطی بھی اس بات کو لکھ رہے ہیں کہ حضور نے اس کو دیکھ کر فرمایا ابو قباس تو وہی ہے نا. میں بات دوبارہ دہراتا ہوں. ابو قباس کہتے ہیں کہ جو میں جنگ سے بھاگتے ہوئے دل میں بات سوچ رہا تھا نا, میں نے کسی کو بتائی نہیں, بیوی بیٹے اولاد کوئی بھی رشتہ دار کسی کو خبر نہیں تھی. جو دل میں نے بات سوچی تھی, فرماتے آج میں کلمہ پڑھنے آیا ہوں تو حضور نے سلام کا جواب بعد میں دیا ہے. فرمایا اے ابو قباس اور تو وہی ہے نا جو بدر کے موقع پر بھاگ بھی رہا تھا اور دل میں فلاں فلاں بات جو ہے وہ سوچ بھی رہا تھا. تو ابو قباس کہتے حضور غلطی ہو گئی ہے, مجھے نہیں پتا تھا جو نبی یاروں کے دلوں کی اتنی خبر رکھتا ہے, اگر کوئی ان کا ہو جاتا ہوگا تو نبی ان کی کتنی خبر رکھتے ہوں گے. اللہ اکبر. جو نبی غیروں کے دلوں کی خبر رکھتا ہو. ہاں جی, اس نے اس وقت کلمہ تو نہیں نہ پڑھا تھا. ہاں جی, اس وقت تو وہ مسلمان نہیں نہ تھا جب وہ بھاگ رہا تھا. جس نبی کو غیر کے دل کی اتنی خبر ہو, جس نبی سے غیر کا دل پوشیدہ نہیں ہے کہ وہ کیا سوچ رہا ہے, تو کیا حضور اپنے امتیوں سے بے خبر ہو گئے ہوں گے؟ ہاں جی, اپنے امتیوں کو حضور کی خبر نہ ہوگی. حضور معجزہ اعظم سے کسی نے سوال کیا کہ آپ جو کہتے ہیں کہ نبی کو ہر شے کا علم ہے, تو بتائیے زمین سے ایک تنکا اٹھا کر کہنے لگا بتائیے اس تنکے کا نبی کو پتا ہے. تو فرمایا انی رسول اللہ الیکم جمیعا, یہ قرآن کی نص ہے, آیت ہے. فرمایا نبی ہر شے کے رسول ہے, اللہ نے ہر شے کے رسول بنایا ہے. تو مجھے بتا اس تنکے کو پتا ہے کہ میرا کوئی نبی ہے؟ تو کہنے لگے پتا ہے, یہ فلاں نبی کی مخلوق ہے. فرمایا تیری عقل میں پردہ پڑ گیا ہے کہ اس تنکے کو پتا ہے, تنکے کو علم ہے میرا کوئی نبی ہے, تو نبی کو نہیں پتا میرا کوئی امتی ہے. تنکے کا علم مان رہا ہے, نبی کا کیوں نہیں مانتا؟ ماننے پہ آئے تو تنکے کا مان لے, نہ ماننے پہ آئے تو اللہ کے محبوب کا نہ مانے. ہاں جی, تو عقل پہ پردہ نہیں ہے تو اور کیا ہے. اللہ نے اپنے محبوب کو وہ علم عطا فرمایا ہے جس کو اعلیٰ حضرت کہتے اور غیب تم سے کیا نہاں ہو بھلا جب خدا ہی نہ چھپا تم پہ کروڑوں درود. جس نبی سے خدا کی ذات پوشیدہ نہیں ہے تو پھر دنیا کا کون سا غیب رہ گیا ہے جو حضور کو نہیں پتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو وہ نگاہ, وہ بصارت عطا فرمائی ہے کہ حضور جو ہو گیا حضور وہ بھی دیکھتے ہیں, جو ہو رہا ہے وہ بھی دیکھتے ہیں, جو قیامت تک ہوگا حضور کو اس کا بھی علم ہے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. مصطفیٰ